بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور نصیحتیں لفظ لفظ حکمتیں، ابر علم و آگہی سے برستی بارشیں، شرع کے امور سے دین کے شعور سے، قلب و ذہن جگمگاتے ہیں سچ کے نور سے۔ من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ احباب ذی وقار، اللہ رب العزت کتنی بڑی طاقت ہے، اس کی کبریائی اگر ابھی بھی قوم کو سمجھ نہیں آئی تو پھر شاید کبھی سمجھ نہ آئے۔ میرے مالک نے ہم سے پہلے بھی بے شمار قومیں آئیں، طاقت پکڑی، عروج پہ گئے، اپنے اپنے دور کے مطابق ٹیکنالوجی کا استعمال کیا اور یہ سمجھ بیٹھے کہ جو کچھ ہیں ہم ہی ہیں، رحمان کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے لشکروں کا استعمال کیا، اور ابھی آپ اللہ کا شکر کریں کہ صرف ہم سنتے ہیں کہ یہ وائرس لگ سکتا ہے، ہمارے منہ، گلے اور پھیپھڑوں تک جا سکتا ہے۔ یہ اللہ نے لاج رکھی ہے امت محمدیہ کی، وگرنہ پہلی قومیں، اللہ معاف کرے۔ سوچئے کہ بندہ اگر اپنے بچے کو گود میں بٹھا کے اس کو چومنا چاہتا تو منہ میں مینڈک آ جاتا، کھانے کا لقمہ لینے لگتا تو سامنے جوئیں ہوتی، اور اگر کچھ پینے لگا ہے تو وہ اللہ کے عذاب کی شکل میں اتری ہوئی، ہم سے صرف ٹڈیاں، پچھلے دنوں میں ٹڈیوں کا عذاب اترا، اور ہم سے وہ اپنی فصلوں سے روکی نہیں جا رہی تھی۔ مختلف علاقوں میں آج بھی، کل بھی آپ نے سنا، ویڈیوز دیکھی کہ پانی نہیں بلکہ پتھر برس رہے۔ انسان جس قدر دیدہ دلیری کا مظاہرہ کر رہا ہے، مسئلہ صرف اتنا ہے کہ رب ناراض ہے۔ جن کا ایمان نہیں ان کا نہیں، لیکن ہمارا ایمان ہے۔ اللہ کی کبریائی کو سمجھیں، رب کی طاقت کو سمجھیں۔ میں تانا نہیں دینا چاہتا، لیکن حقیقت یہ ہے، جس قدر طوفان بدتمیزی کھڑا کیا تھا پوری دنیا میں، میرے جسم اور میری مرضی کے سلوگن ہے، رب نے چند لمحات میں یہ بات سمجھا دی ہے، وہ وجود آج نظر نہیں آ رہا۔ جنہوں نے شریعت اسلامیہ کے پردے کو تار تار کرنا چاہا تھا، وہ لوگ آج بے پرد ہونے پہ جرمانے کر رہے ہیں، فائن ہو رہا ہے۔ حضرات
سمجھ تو سب آ گئی ہے، لیکن سمجھ کے بھی جب نہ سمجھنا چاہیں تو پھر اسے جہالت نہیں، جہالت کا مجموعہ کہا جاتا ہے، جہل مرکب ہوتا ہے۔ ہم ایسے ماحول میں جب دنیا لاک ڈاؤن میں ہے، اس میں کوئی شک نہیں، جتنی تکلیف کسی پیسے والے امیر کو، صحت مند کو، آزاد آدمی کو ایسی پوزیشن میں جانے سے ہوتی ہے، اتنی ہی تکلیف ایک مسلمان کو، ایک مومن کو کلمے کی بنیاد پر اس سزا سے ایک نہیں، دو نہیں، کئی مہینوں سے بے بسی کے عالم میں کرفیو کی صورت میں، وہ عربی ممالک ہوں، کشمیر ہو، دنیا کا کوئی حصہ ہو، اللہ رب العزت احساس دلوانا چاہتے ہیں۔ جیسے روزہ رکھوایا جاتا ہے احساس کے لیے، ثواب بھی اور احساس بھی۔ آج کی یہ موجودہ صورتحال اور ایمرجنسی کی کیفیت، اس حوالے سے ہماری یہ آج کی مختصر سی ملاقات۔ حضرات ذی وقار، میں اور میری جماعت کا فیصلہ پچھلی دفعہ جو اعلامیہ پڑھا گیا اور سنایا گیا پوری دنیا کے سامنے ہے، لیکن اسلام کی یہ خوبی ہے کہ جتنی وسعتیں ہوتی ہیں، آسانیاں ہوتی ہیں، اس کے قانون، اس کے شکنجے بڑے مضبوط ہوتے ہیں۔ یہ کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، اینڈ ٹائم پہ کرنا ہے، ضروری کرنا ہے احکام میں، اور نواہی میں یہ کام بالکل نہیں کرنا، منع کر دیتا ہے، روک دیتا ہے۔ لیکن جیسے جیسے انفرادی طور پہ یا اجتماعی طور پہ امت پہ کوئی پریشانی آئے، کوئی تکلیف آئے، تو یہ بھی اسلام ہی کی خوبی ہے کہ جس رب نے ایمان کی پختگی بتائی ہے، جس رب نے توکل کی انتہا سکھائی ہے، لو توکلتم علی اللہ حق توکلہ، اگر تم اتنی مضبوط توکل اختیار کر لو جیسے توکل کا حق ہے، رب کو اپنا وکیل بنا لو، تو پھر وہ تمہیں بھی ویسے ہی رزق دے جیسے وہ پرندوں کو رزق دیتا ہے۔ گودام نہیں ہے، جمع نہیں ہے، سٹاک نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود صبح ہر پرندہ نکلتا ہے ذکر اذکار کر کے، جیسی اس کی زبان ہے، خالی پیٹ نکلتا ہے، فضا کی بلندیوں میں اڑتا ہے، نظر جھکائی ہوئی ہوتی ہے، یقین رب پر، اعتماد اللہ پر، لیکن کوشش کر کے، کاوش کر کے، اڑان بھر کے، پرواز لے کے تلاش میں نکلتا ہے۔ جب شام کو واپس لوٹتا ہے، شاید ہم اتنی جلدی نہیں لوٹتے جتنی جلدی وہ لوٹتے ہیں، اور شام کا ذکر ان کا مغرب کی نماز سے پہلے ہوتا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کر کے اپنی اپنی جگہوں پہ پہنچ کے، اپنی شاخوں پہ، گھونسلوں پہ، ڈیرے جو ان کے ہیں متعینہ، وہاں رہ کے رب کا شکر کر کے وہ اپنی رات بسر کرتے ہیں۔ اللہ پر جس کتاب نے توکل سکھائی ہے، اسی نے ساتھ میں یہ بھی بتایا ہے کہ اس کے جو اسباب ہیں، اللہ نے اس دنیا کو اسباب کے ماتحت رکھا ہے، اس کو سمجھا جائے، عقل مندی اور دانائی کا ثبوت دیا جائے۔ اور میں ایک اعتبار سے اپنی قوم سے مایوس ہوں اور ایک اعتبار سے نہیں بھی۔ مایوسی اس اعتبار سے کہ جب ہم کوئی قومی فیصلہ لینا چاہتے ہیں تو ہم لے نہیں پاتے۔ لاک ڈاؤن تھا، قوم کی بہتری کے لیے تھا، نیتیں صاف تھیں، مساجد کو ویران کرنا دنیا کا مقصد ہوگا، لیکن ہمارا نہیں تھا۔ تو پھر جماعت ہو، خطبے ہوں، جمعے ہوں، جو اعلامیہ دیا گیا تھا وقت کے ساتھ جب ہم باہر تھے، اگر اندر رکھنے کی کوشش ہے تو پھر قوم کی، امت کی، افراد کی خیر خواہی کے لیے اسلام نے ایمرجنسی میں جو اپنے شکنجے ڈھیلے کر دیتا ہے، قانون میں نرمی لے آتا ہے،
اصول اور ضابطے وقتی طور پہ ان کو سائڈ پہ کر دیتا ہے۔ مثال تو ہم نے بڑی سنی ہے کہ جب زندگی موت کا ڈر ہوتا ہے تو خنزیر جیسے جانور کے گوشت کو حلال کر دیا جاتا ہے، لیکن الضرورت تقدر بقدرها، جتنی ضرورت ہے اس حد تلک۔ حضرات الحمدللہ یہ مساجد، یہ سجدہ گاہیں، یہ رکوع قیام کی جگہیں، یہ اعتکاف کی جگہیں، یہ دنیا کے سب سے بہترین خطے، دعاؤں اور شفاؤں کا مقام، لیکن اس کے باوجود اگر امت کے علماء اس بات کے اوپر، اور وہ علماء جن کو اللہ نے علم سے نوازا ہے، صلاحیتوں سے نوازا ہے، اس بات پہ اگر وہ آپ کو یہ کہہ رہے ہیں، اور حکومت، انتظامیہ انسانی خیرخواہی کے ناطے کے تحت کہ یہ متعدی بیماری پہلی بیماریوں سے کچھ مختلف ہے، تو اس لیے احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس سے اوائڈ کریں، جتنا رک سکتے ہیں خود کو روکیں، اپنے آپ کو کور کریں۔ اس میں مقصد، نیت اگر کسی کی خراب ہوگی تو اس کو گئی، ہماری نیت، نیک ارادے جو ہیں وہ صحیح، اللہ پر یقین، اعتماد اور توکل، یہ سب چیزیں مل جل کر کے من حیث القوم ایک قوم ہونے کا مظاہرہ کریں۔ یہ مذاق نہیں ہے کہ گھر میں بیٹھے تو اس کو مذاق بنا لیا، بلکہ اگر اللہ نے ٹائم دیا ہے، کتاب اللہ سے جڑیں، مطالعے سے جڑیں، خیر خواہی کے جو کام گھر کے دائرے میں رہ کر کے ہو سکتے ہیں ان کو اپنائیں، اللہ کی طرف رجوع، عاجزی، انکساری، آنسوؤں کا بہانہ، استغفار، اس کو لازم پکڑ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جن چیزوں کا ذکر کیا ان میں سے ایک سورہ یونس کا مطالعہ ضرور کریں، ان دنوں میں سورۃ ہود کا مطالعہ کریں، سورہ انبیاء کو پڑھیں، سابقہ اقوام ان کی ضد اکڑ اللہ نے کیسے توڑی تھی اس کو بھی دیکھیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کہ جتنی بھی قومیں آئی ہیں ان کے پیشگی ایمان سے ہٹ جانا، اور جب رب کی پکڑ آنے والی، عذاب آنے والا ہے، اس وقت گڑ گڑانا انہیں کام نہیں دیا، سوائے یونس علیہ السلام کی قوم، الا قوم یونس۔ یہ یونس علیہ السلام کی قوم کی کیا خوبی تھی کہ ایک دو نہیں، مذاق اور استہزاء نہیں، ان کے دل میں ایک بات آئی کہ جب رب کا نبی ناراض ہو جائے، اس کی بات نہ مانی جائے تو پھر رب بھی ناراض ہوتا ہے، تو اپنے رب کی طرف رجوع کرو، اللہ سے معافی مانگے۔ حضرات ہمیں بہت کچھ کرنا ہے۔ یہ صرف اذان، آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اذان ایک ایسی آواز ہے جس کو سن کے شیطان نہیں ٹھہرتا۔ مجھے لوگوں کا پتہ نہیں، مجھے اپنا جو یقین ہے کہ دنیا کے سارے جراثیم مل جائیں، بیکٹیریاز مل جائیں، وائرسز مل جائیں، یہ جتنے وائرس ہیں آ جائیں، اکٹھے ہو جائیں، شیطان کے چھوڑے ہوئے ایک وائرس شرک کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ممکن اس وائرس سے موت آ جائے، قبر میں چلے جائیں، کوئی غسل بھی نہ دے، کوئی کفن بھی نہ دے، کوئی جنازہ بھی نہ پڑھے، فالعیاذ باللہ، ہم اسے لے آئیں گے کہ طاعون کی بیماری، اجتماعی وبائی بیماری، اس میں ایمان کے ساتھ مرنے والا وہ شہید ہے، اور شہید کو جنازے کی، کفن کی، غسل کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اسے بھی ہم نے مان لیا۔ لیکن ایک بات ذہن نشین کر لیں اور اچھی طرح کر لیں کہ یہ بیماری کا عالم، متعدی بیماری، اس کا پھیلاؤ، اس کے اندر آ کر کے ہمارا پھر بھی اللہ کی طرف نہ لوٹنا، رب کی طرف نہ لوٹنا، حقائق کو نہ سمجھنا، اپنے جرم جہاں ہیں وہیں رہنا، اذان کی حد تلک صرف کافی نہیں ہے۔ میں کئی دنوں سے یہ بات نوٹ کر رہا ہوں، آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ قوم نے بڑا آسان راستہ ڈھونڈنا ہوتا ہے،
اس سے بھی آسان راستے ہوتے ہیں. اذان کی آواز سن کے شیطان بھاگ جاتا ہے. اذان کی آواز میں برکت ہے، خیر ہے، لیکن اگر سنت کے مطابق فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی اذانیں ہوتی رہیں کافی ہیں، کافی ہیں. اگر یہ رستے یوں کھولے گئے، امت کے بہترین لوگ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں وبا آئی اور مدینے میں آئی، مگر ایسا وتیرہ اختیار نہیں کیا گیا. وہ خیر القرون کے لوگ، ماں بعد ہمارے اسلاف میں یہ چیزیں آئیں. تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے ذکر، اذکار، تلاوت، جن چیزوں کی اجازت ہے، گنجائش ہے، اذان ضروری ہے، لیکن کہاں، کب، کس وقت. اذان اعلان ہے، پرچار ہے اللہ کی توحید کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا، خیر اور بھلائی اور نماز کی طرف آنے کا. مگر ان دنوں میں الا صلوا فی الرحال، لوگوں نماز گھروں میں پڑھی ہے. جب یہ لفظ شریعت نے رکھے ہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف بارش کے اندر، معمولی سی بارش ہوئی ہے مدینہ میں، اور جملے کیا کہے گئے ہیں، الا صلوا فی الرحال. جس مسجد نبوی سے یہ جملے آتے تھے کہ لوگوں حی علی الصلاۃ، اور عبداللہ ابن ام مکتوم جیسے نبینا صحابی کو بھی آپ نے کہا اتسمع النداء، اذان سنتا ہے؟ کہا جی. کہا فلا اذن، پھر تمہیں مسجد میں آنا پڑے گا. ایسے حالات میں آپ اور میں صرف اذان نہیں، ان چیزوں پر توجہ دیں جن سے رب ناراض ہوا ہے، ان چیزوں پہ توجہ دیں. اور میرے اکثر خطبے اسی حوالے سے ہوتے ہیں، مشکلیں کیوں آ رہی ہیں، آزمائشیں کیوں ہیں، امتحانات پہ امتحانات کیوں آ رہے ہیں. شاید اس کرونا وائرس سے بہت پہلے ہمارے یہ جمعے، یہ عنوان، یہ خطبے چل رہے تھے. اللہ کی طرف سے پکڑ کیوں ہے، آزمائش کیوں ہے. امت مسلمہ اور اب تو پوری دنیا، یہ جو شکوہ تھا نا لوگوں کا کہ ہم ہی مسلمان، ہم ہی مومن، رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. اب تو یہ سب اس لپیٹ میں برابر ہے. ابھی بھی اگر رب سمجھ نہیں آیا تو پھر پتہ نہیں کب سمجھ آئے گا. اللہ کے لیے آپ اور میں ان چیزوں کو چھوڑیں جن کے اوپر ہم ڈٹے ہوئے ہیں ڈھٹائی سے. اللہ نے پردے رکھے ہیں، اللہ پردے نہ کھولے. ایک دعا کیا کریں، سترک یا رب، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللہ ہمارے پردے رکھنا، اور جو اس وقت حالات ہیں اللہ اس میں ہمیں امن عطا فرما. اللہ اپنی رحمت کر. حضرات، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. اگر کوئی شرک کر رہا ہے کسی بھی شکل میں، اس کو توحید کا لبادہ پہنا کے اللہ کے لیے ان دنوں میں نظر ثانی کرے. رب ناراض ہے، اور رب کی سب سے بڑی ناراضگی اس وجہ سے ہوتی ہے. اگر کوئی شخص بدعت کو کسی شکل میں پروموٹ کر رہا ہے، کسی بھی شکل میں شیخ انور شاہ کاشمیری کو پڑھ رہا تھا. انہوں نے علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا یہ قول صحیح بخاری کی اپنی شرح میں نقل کیا ہے، اور یہ تفسیر لا رہے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کی. اللہ ان لوگوں کے ساتھ مت کر کہ جن کے اوپر تیرا غضب ہوا ہے اور جو گمراہ ہوئے ہیں. یہاں پر اس بات کی وہ وضاحت کرتے ہیں کہ نصارہ گمراہ کیوں ہیں اور یہودی جہلا کیوں ہیں. یہودیوں کی جہالت اس لیے کہ انہوں نے رسالت کا جانتے ہوئے انکار کر دیا اور شریعت نے ان کو جاہل بولا ہے اور ان کا سارا علم سائیڈ پہ کر دیا. اور نصارہ نئی نئی تحقیقات اور ایجادات کے چکر میں پڑ کے تین کو ایک ثابت کرنے کے اندر لگے ہوئے ہیں، تثلیث کے اندر توحید ڈھونڈ رہے ہیں.
یہاں شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ جتنی بھی دنیا عالم بن کے علم کے بعد، عالم بن کے علم کے بعد، نالج کے بعد بدعت کا ارتکاب کرے گی، سنت کو چھوڑے گی، یہ سارے عیسائیوں کے نقش قدم پہ ہوں گے یہ علماء. اور جتنے لوگ عوام ہیں، دین کا علم نہیں رکھتے لیکن سنی سنائی، دیکھی دکھائی بدعات کو پروموٹ کریں گے، یہ سب کے سب لوگ یہودیوں کے نقش قدم پہ. حضرات کہیں ہم ایسا کر تو نہیں رہے؟ ویسے ہمیں یہودی اچھے نہیں لگتے، نصارہ اچھے نہیں لگتے، لیکن سارے معاملات انہوں نے کفر کیا، ہم کفر تک آ گئے، الہاد میں گئے، ہم اس میں ڈوب گئے، وہ شرک کے اندر آئے، ہم نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا، نہیں ڈرے. دنیا میں سب سے زیادہ ڈر اگر کسی وائرس کا ہو سکتا ہے وہ شرک کا ہے، پھر بدعت کا ہے، اس کے بعد جہالت. آپ دیکھیے نا کہ ہماری قوم کے اوپر جو اس وقت بلیم آیا ہے کہ یہ لوگ پرلے درجے کے جاہل ہیں، انہیں جتنا مرضی سمجھایا جائے یہ اپنے موقف پہ ڈٹے ہوئے ہیں. احتیاط کو بھی دنیا کی سازش ہوگی، لیکن سازشوں کا مقابلہ بھی تو کیا جاتا ہے، فیس بھی تو کیا جاتا ہے. اور ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے عقل مند آدمی آندھی اور طوفان میں بیٹھ جاتا ہے. یہ بزدلی نہیں ہوتی. اگر آپ طوفان میں یا آندھیوں میں رک گئے ہیں، احتیاطی تدابیر اختیار کر لی ہے، تو یہ بزدلی نہیں ہے، یہ آپ کی حکمت عملی ہے، آپ کی دانائی ہے، عقل مندی ہے. باقی رب کا دین نہیں بدلا، وہ اپنی جگہ پہ ہے. اس کے اندر احکام میں صلاۃ الخوف میں دیکھیں، پڑھ کر کے دیکھیں کبھی اس چیپٹر کو، ان کتابوں کو، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے اس کو ڈیل کیا ہے، ہینڈل کیا ہے. نماز کے اندر کتنی تبدیلی آئی ہے، انداز بدل گیا ہے. تو اس حوالوں سے آپ اور میں عقیدے میں جتنی ہماری کمی بیشی ہیں ان کو سمجھیں. اللہ ناراض ہے. عبادات کے اندر جو ہماری روش ہے انتہائی جتنی مرضی کہہ لیں، مقصد بندگی بھول گئے. معاملات کے اندر، معاملات، اس میں ہمارے جتنے جرم اور گناہ ہیں، صرف ایک جرم کو لے لیں. میں کبھی کبھی حیران ہوتا ہوں، فرمایا جو بندہ اپنے کسی بھائی سے قطع تعلق ہی رکھتا ہے، سوموار کے دن عمل نامہ جاتا ہے اور وہ دونوں نہیں بولتے، اللہ اس کی فائل واپس کر دیتے ہیں. اترکا ھذین حتی یصطلحا، جب تک یہ صلح نہیں کرتے ان کا عمل نامہ، فائل، نیکیاں، عبادات میرے پاس لے کے نہ آنا. پھر سوموار کے بعد منگل اور بدھ 2 دن کے بعد جمعرات کو پھر فائلیں جاتی ہیں. سب کو دیکھا جاتا ہے، نمٹایا جاتا ہے. اللہ کے ہاں عمل نامہ اس بندے کا ان دونوں کا پیش نہیں ہوتا. اور فرمایا اگر اسی حالت میں موت آ جائے تو یہ جتنے مرضی نیکوکار ہوں یہ جہنم میں جائیں گے. رب کتنا ناراض ہو جاتا ہے معاملات میں. اور ہمارے معاملات کس قدر کشیدہ ہیں. جتنے بھی رشتے ہیں خون کے ان میں، نسب کے ان میں، ددیال ننیال کے وہاں پر، اور شہر کے، اور یہ سسرالی رشتے، آپ یقین کریں خوف آ رہا ہے، خوف آ رہا ہے. اگر اب بھی نہ ڈرے تو کب ڈریں گے. اس لیے اپنے معاملات کو بھی دیکھیں، ہمارا لین دین، ہماری منڈی، ہمارا بازار، ہماری ملاوٹیں، اور پھر خصوصاً وہ گناہ جو کبیرہ ہیں جن پہ معافی نہیں، جن میں غریب کا حق کھانا، زکوٰۃ کی توجہ نہ دینا، اور بالخصوص زنا کا معاملہ، زنا کا معاملہ، اور شادی کے رستے میں رکاوٹ، نکاح کو مشکل ترین اور زنا کو آسان ترین بنانا، یہ ہمارے قومی گناہ ہیں. اب مت کہیں کہ صرف وہ لوگ شامل ہیں، ہم بھی ہیں. ہم نے اپنی بیٹیوں کو جہیز کے نام پہ جس قدر مشکل کر دیا ہے، اور عمروں کی شرطیں رکھ کے، غیروں نے تو رکھیں، ہم نے بھی 18 سال، بچے جوان ہو رہے ہوں 13 سال میں، مواد ایسا دیا جا رہا ہو کہ 12-10 سال میں، 8 سال میں جوان ہو رہے ہوں.
اور ڈیلے اتنا کیا جا رہا ہو کہ پیاسے کو اور بھوکے کو آپ کہیں کہ ویٹ کر، ابھی تیری عمر 12 سال ہے، 18 سال میں پانی کا گلاس ملے گا. یہ وہ جرم ہیں جنہوں نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا. مجھے یہ باتیں کہنے کے ساتھ آخر میں یہ کہنا ہے، جتنا ہو سکے ممکن ہے اگر اگلے جمعے تک یہی کیفیت رہی تو شاید ہم جمعے پہ نہیں آئیں. پھر لاک ڈاؤن کا فائدہ نہیں ہے. اگر وہ مقصد اور نتائج حاصل نہیں ہونے تو پھر اللہ کے لیے ہم سمجھیں. میں شاید آج بھی نہ آتا، یہ نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے. نہ ڈر ہونا ایک اور چیز ہے، نہ ڈر ہونا اور چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے وہ دیا ہے اور دنیا اس چیز کو بھی سمجھتی ہے. لیکن حکمت عملی، قومی دھارے میں بہنا، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے مسائل کو سمجھنا، یہ بھی ہمیں شریعت نے سمجھایا ہے. انشاءاللہ العزیز ہم اللہ کی طرف رجوع کریں. اپنے اپنے گھروں میں موقع ہیں، وہاں پہ گھر میں جماعت کا اہتمام کریں. لیکن ایک چیز چل رہی تھی، ضروری ہے کہ بتایا جا رہا تھا کہ اگر جماعت میں آپ باپ بیٹا ہیں تو باپ امام بن کے آگے ہو، بیٹا تھوڑا پیچھے ہو. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کھڑا کیا تھا تو دائیں طرف برابر میں کھڑا کیا تھا. سمجھ اپنی اپنی ہے، لیکن دین نے جو سنت دی ہے ہم مشکل ترین حالات میں بھی اسے مد نظر رکھیں گے. اللہ تعالیٰ باقی سمجھ کی توفیق دے. انشاءاللہ دعا بھی کرتے ہیں، استغفار بھی کرتے ہیں، گھروں کے اندر بھی اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے. اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر سے اس مشکل کو ٹالے اور پوری دنیا کو اس سے نکالے اور انسانیت کو سمجھ دے کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹے. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. احباب ذی وقار، فیصلہ یہ ہوا تھا اور ارادہ بھی یہی تھا کہ پونے پہ شروع کر کے ایک پہ ختم کر دیں گے، لیکن احباب جو نکلے ہیں رستے میں ہیں اس وجہ سے تھوڑا سا میں نے اس کو کیا. بڑی اہم اور ضروری چیزیں باتیں بھی تھیں. تو اصل آنسو وہ ہے جو بندے کا تنہائی میں ہو، جسے کوئی دیکھ نہ رہا ہو. وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ. ویسے تو اجتماعیت میں جب سزا اجتماعی ہو تو استغفار بھی اجتماعی ہی اچھی لگتی ہے، جیسا کہ سورہ یونس، قوم یونس اور ان کی اجتماعی استغفار، توبہ، رجوع اور انابت سے سمجھ آتا ہے. جب جب جہاں جہاں موقع ملے دلیری مت دکھائیں، اور جو کچھ پرسنل میڈیا پہ چل رہا ہے، سوشل میڈیا پہ بیوی بچوں کا مذاق، گھر کے اندر رہنے کے حوالے سے دیگر مختلف چیزیں، کہیں اس سے بہتر ہوگا کہ اسے کچھ دیر کے لیے سائیڈ پہ کر دیں. ٹینشنوں سے بچیں اور افواہوں سے، فضولیات اور لغویات سے خود کو سمیٹیں. گوشہ عافیت میں جائیں. آپ یقین کریں جتنا سکون اپنی غلطیوں کے اوپر سوچ کے پھر اللہ کے صبور ہونے کو کبھی دیکھیں کہ اللہ تیرا کتنا صبر ہے. میرے گھر میں کوئی میرے سے ماتحت کوئی غلطی کرے، میرے سے صبر نہیں ہوتا، میرا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے. میں اپنی طاقت، اپنی قوت، اپنی الفاظ، اپنے آرڈر استعمال کرتا ہوں. الا لہ الخلق والامر، جس کی تخلیق ہے اسی کا آرڈر چلتا ہے اور کن سے چلتا ہے، مانا جاتا ہے. جو چاہے ہو جاتا ہے، ایک پل میں پوری دنیا کو چاہے تو ادھر سے ادھر کر دے. وہ ذات کتنی صبر والی ہے. وہ میری کرتوتوں پر، میرے گناہوں پر، میرے جرم پر کس قدر خاموش، چپ. اور اگر رب چاہے تو ساری دنیا اسلام لے آئے. یہ بات اللہ نے کتاب میں کئی جگہ کہی ہے، اور رب کو ایمان اور اسلام اچھا لگتا ہے.
لیکن اس کے باوجود اس نے آزادی دے کے پھر دیکھ رہا ہے، صبر کر رہا ہے۔ اور الشکور کہ وہ قدردان ہے، میں اس کی قدر نہیں کرتا، وما قدر اللہ حق قدر ہی، وہ پھر بھی میرا لحاظ رکھ رہا ہے، وہ پھر بھی مجھے ننگا نہیں کرتا، وہ پھر بھی میرے پردے رکھتا ہے، وہ پھر بھی مجھے روٹی رزق دیتا ہے۔ اور اگر چھینے لقمہ تو تکلیف ہوتی ہے۔ ہم بہت کہا کرتے تھے رب ناراض ہو تو شاید روٹی کے لقمے نہیں چھینتا، دے دیتا ہے، اپنے گھر آنے کی توفیق ختم کر دیتا ہے۔ لوگوں، اللہ کے در بند ہو جانا انسانیت پہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، جھٹکا ہے یہ، انشاءاللہ حالات نہیں رہنے، یہ دوبارہ سب اپنے لیول پہ آنا ہے، ہمیں اللہ سے بڑی امید ہے، انشاءاللہ سب واپس آنا ہے۔ لیکن یہ جو جھٹکا لگا ہے، بچے دو قسم کے ہوتے ہیں، والدین ناراض ہیں تو کوئی پرواہ نہیں، ٹھیک ہے۔ ایک وہ ہوتے ہیں کہ والد کی گھوری یا والدہ کا تھوڑی سی پریشانی کو دیکھ کے بھی فیل کر جانا کہ ناراض ہیں، کیوں ہیں، کیا بنے گا، کھانا اچھا نہیں لگتا، پینا اچھا نہیں لگتا، پہننا اچھا نہیں لگتا، کوئی کام اچھا نہیں لگتا، رب ناراض ہے۔ بس اس احساس کو اجاگر کریں، اللہ ناراض ہے۔ تنہائی میں جہاں موقع ملے، اس سے اچھا موقع اور نہیں ہوگا، روئیں ذرا، دھوئیں اپنے آپ کو، اپنے گناہوں کو ان آنسوؤں سے، منفعل ہو کے گناہوں پہ کبھی رو تو صحیح۔ دکھاوا اچھا نہیں ہوتا، لیکن کہیں ہم سب میں بھی روتے ہیں۔ جہاں موقع ملے اللہ کے لیے بچوں کو لے کے خود بیٹھ کے تنہائی میں جا کے اپنے رب کے سامنے گڑ گڑ، وہ سنتا ہے، وہ ماں سے زیادہ مہربان ہے، وہ قدردان ہے، وہ بڑا صابر، وہ بڑے حوصلوں والا ہے، وہ سمیع بصیر ہے۔ اگر اسے دل کے رازوں کا پتہ ہے تو وہ پردے بھی رکھتا ہے۔ اللہ ہمارے پردے رکھ، الہ العالمین امت مسلمہ کی اس تکلیف کو اللہ دور فرما۔ میرے مالک، ہم بے بس ہیں، عاجز ہیں، مجبور ہیں، لاچار ہیں۔ اللہ تیری ذات بڑی ہے، تیری کبریائی، تیری عظمت، تیری عزت کا تجھے واسطہ۔ میرے مالک، جو ہمارے اوپر حالات ہیں، ہم اس سے بھی بڑھ کے سزاؤں کے قابل، لیکن اللہ ہم انسان ہیں، ہم سزائیں نہیں جھیل سکتے۔ اللہ تو رحمان ہے، اللہ ہمارے اوپر کرم فرما۔ اللہ ہم استغفار کرتے ہیں، اللہ ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اللہ تیرے در پہ ہیں۔ اللہ دنیا ڈری ہوئی ہے، سہمی ہوئی ہے، لیکن تیری رحمت کا ایک کن چھٹکارا دے سکتا ہے۔ اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے۔ اللہ امت مسلمہ کو بالخصوص اور پوری دنیا کو بالعموم، اللہ جیسے حالات ہیں ان سے اللہ تو نکال، اللہ ہمیں دنیا کے رحم و کرم پہ نہیں چھوڑ، اللہ اپنی ناراضگیوں سے ہمیں ہلاک نہیں کر، اللہ اپنے عذابوں سے دوچار نہیں کر، اللہ اپنی رحمتوں کے ساتھ، اپنے کرم کے ساتھ اللہ ہمیں معاف کر دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔